معزز حاضرین جمعہ، میں نے گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ حقوق جو امت پر لاگو ہوتے ہیں وہ بیان کیے تھے۔ انہی حقوق میں سے ایک حق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت پر یہ بھی ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا دفاع کرے، آپ کی رسالت اور حرمت کا دفاع کرے۔ دیکھیے، آئے دن صہیونی اور صلیبی طاقتوں کے جانب سے یورپی ممالک ہوں یا دیگر اور ممالک ہوں، چاہے وہ فیس بک پر ہو، ٹویٹر پر ہو، دیگر سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر ہوں یا دیگر ویب سائٹس پر ہوں، قرآن مجید، دین اسلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، آپ کا استہزاء کیا جا رہا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے حملہ کیا جا رہا ہے۔ ابھی حال ہی میں فرانس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توہین آمیز خاکے بنائے گئے، انہیں تقسیم کیا گیا، اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا۔ اس سے پہلے ڈنمارک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخی بھرے کارٹون بنائے تھے، اور ناروے میں نبی قرآن مجید کی بے حرمتی کی گئی تھی، اور اس کے علاوہ امریکہ میں اور دیگر کئی ممالک کے اندر کئی مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو لے کر مذاق اڑایا گیا، ٹھٹا کیا گیا، ان کی بے حرمتی کی گئی، تو کبھی قرآن مجید کے ساتھ تو کبھی دین اسلام کی تعلیمات کو لے کر۔ یاد رکھیں، ان گستاخیوں سے اہل ایمان اور اہل کفر و شرک کے درمیان فرق واضح ہو چکا ہے، اور یہ فرق بھی واضح ہو چکا ہے کہ رحمان کے بندے کون ہیں اور شیطان کے چیلے کون ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم کس طرف ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا، وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کو دوست بناتے ہیں، بے شک وہی اللہ کا گروہ ہے جو غالب ہے۔ اب طے آپ کو کرنا ہے کہ آپ کس طرف ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر کے، ان کی فرمانبرداری کر کے، ان کے مطیع بن کے حزب اللہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں، اللہ کے گروہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں، یا من مرضی کرتے ہوئے، جو دل چاہتا ہے وہ کرتے ہوئے، اپنی منمانی کرتے ہوئے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پسے پشت ڈالتے ہوئے، انہیں بھلاتے ہوئے شیطان کے گروہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں، یہ آپ کو طے کرنا ہے۔ معزز سامعین، یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ جس طرح قرآن مجید کی حرمت اور اس کی حفاظت کی ضمانت اور ذمہ داری اللہ رب العالمین نے خود ہی لی، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے دفاع کی ذمہ داری اور ضمانت بھی اللہ رب العالمین نے لی ہے۔ جس طرح اللہ نے قرآن کی حفاظت کے لیے اپنے بندوں میں سے کسی کو ہمت اور توفیق عطا کی اس کا دفاع کرنے کی، اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس، آپ کی رسالت، آپ کی حرمت کا دفاع کرنے کے لیے بھی اللہ نے اپنے مخلص بندوں کو چن لیا ہے۔ کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، بے شک ہم آپ کی طرف سے مذاق اڑانے والوں کے لیے کافی ہیں۔
یعنی اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں اس بات کا اعلان فرمایا کہ یہ لوگ جو آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ کی تعلیمات کا، آپ کی ذات کا مذاق اڑا رہے ہیں، ان کو مذاق اڑانے دیں، ہم آپ کی طرف کھڑے ہیں، ہم آپ کی طرف سے ان کا انتقام لینے کے لیے کافی ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہت اعلیٰ، بہت بلند ہے۔ یہ دشمنان اسلام جتنی بھی کوششیں کر لیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو گرانے کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بدنام کرنے کی، قرآن دین اسلام کو بدنام کرنے کی، مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کی، چاہے وہ کتنی بھی کوششیں کر لیں، وہ اپنے ارادوں میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ ان کے ارادے، ان کے مقاصد خاک میں مل کر رہ جائیں گے، لیکن میرے نبی کا نام اور ان کا لایا ہوا دین ہمیشہ سے باقی ہے اور ہمیشہ باقی رہے گا اور بلند رہے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کس طرح بلند کی گئی، اس کی کئی مثالیں ہیں۔ نمبر 1، کوئی بھی بندہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ کلمہ توحید کے ساتھ، لا الہ الا اللہ کہنے کے ساتھ کلمہ رسالت کا اقرار نہ کرے، یعنی محمد الرسول اللہ کا اقرار نہ کرے۔ جب تک کوئی بندہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اس بات کا اقرار کرتا ہے، اور اس کے ساتھ جب تک وہ اس بات کا اقرار نہیں کرتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کتنا اونچا اللہ رب العالمین نے آپ کے ذکر کو کر دیا کہ اپنے نام کے ساتھ اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بھی بلند کیا۔ اور اسی طرح اذان اس وقت تک مکمل نہیں جب تک کہ آپ اشہد اللہ الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد الرسول اللہ کا اعلان نہ کریں، گواہی نہ دیں۔ اور آپ کی اقامت اس وقت تک مکمل نہیں جب تک کہ آپ اشہد اللہ الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد الرسول اللہ کا اعلان نہ کریں۔ آپ کی نماز مکمل نہیں جب تک کہ آپ اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام اور درود نہ پڑھیں، یعنی آپ التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جب تک آپ درود و سلام نہیں پڑھتے آپ کی نماز مکمل نہیں۔ عام معمولات زندگی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا گیا۔ اس اعتبار سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بلند کیا گیا ہے، یعنی ہماری عبادتوں میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر شامل کیا گیا تاکہ آپ کی شان لوگوں کے سامنے بیان ہو۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، آپ کی سیرت طیبہ کو تمام انسانیت کے لیے اسوہ بنایا گیا۔ آپ کے اخلاق، آپ کے عادات و اطوار، آپ کے معاملات، آپ کے معاشرت، آپ کے ازدواجی زندگی، آپ کا لین دین، بلکہ آپ کی پوری سیرت طیبہ کو تمام انسانیت کے لیے اسوہ اور آئیڈیل بنایا گیا۔ آدم علیہ السلام کی اولاد میں کسی کی سیرت کو تمام انسانیت کے لیے آئیڈیل نمونہ نہیں بنایا گیا۔ اس اعتبار سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بلند کیا گیا۔ اللہ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، یقیناً تمہارے لیے رسول کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے۔ آپ کا کھانا، آپ کا پینا، آپ کا رہنا، آپ کے معاملات، آپ کے اخلاق و عادات، آپ کی عبادات، آپ کے معمولات، آپ کی ازدواجی زندگی، بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں آپ اسی وقت بہترین ہو سکتے ہیں جب آپ اسوہ حسنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں، ان کے سیرت مطیبہ کے مطابق زندگی گزاریں گے۔
اور اس کے علاوہ تمام مخلوقات میں آپ کی پہچان کرا دی گئی، آپ کی عظمت کے چرچے کرا دیے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو لیس شیء بین السماء والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کے درمیان کوئی چیز نہیں ہے الا یعلم انی رسول اللہ، مگر وہ جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، الا عاصی الجن والانس، سوائے نافرمان جن اور انسانوں کی۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان اور زمین کی تمام مخلوقات کو آپ کے عظمت کے چرچے کرا دیے گئے، آپ کی پہچان کرا دی گئی۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ خرجت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلا، فجعل لا يمر على حجر ولا شجر، لہذا کوئی پتھر اور کوئی درخت ایسا نہیں جس پر سے ہمارا گزر ہوا ہو الا سلم علیہ، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام نہ کیا، یعنی جہاں سے بھی ہمارا گزر ہوا ان پتھروں اور ان درختوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ یعنی گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان تمام مخلوقات کو کرا دی گئی، اس سے بھی آپ کی شان اور آپ کا مقام و مرتبہ واضح ہوتا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے، اور اسی طرح روز قیامت بھی آپ کا مقام بلند ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ، قیامت کے دن میں آدم کی اولاد کا سردار رہوں گا، اور آگے فرمایا وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ، اور میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، آپ کی شان ہے، آپ کی عظمت ہے، جو اللہ رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کی شان کو بلند کیا، آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ یہ ہے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ ایسے شان والے نبی کی شان میں گستاخی ہوتی ہو، اور 57 ممالک جو مسلمانوں کے ہیں اور مسلمانوں کے کانوں پر جو تک نہ رہیں گے، بزنس ویسے کہ ویسے ہی چل رہے ہیں، سیاسی میٹنگیں ویسی کی ویسی چل رہی ہیں، سیاسی اجلاسات ویسے کہ ویسے ہی جاری اور ساری ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس اور ان کی رسالت اور حرمت کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری بھی ہے، ہمارے اوپر بھی حق بنتا ہے، لیکن اگر ہم دفاع نہیں کریں گے تو یاد رکھنا اللہ رب العالمین تو ضرور انتقام لے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین پر اپنے انبیاء کا ہی حق ہے۔ آپ جانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ممالک کے بادشاہوں کو خطوط لکھے اسلام کی طرف دعوت دیتے ہوئے، ان میں سے شاہ ایران کسرا، اسے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھ کر بھیجا، اسلام کی دعوت دی۔ اب کسرا اس وقت سپر پاور، سب سے بڑی سلطنت اور طاقتور سلطنتیں تھیں، قیصر اور کسرا۔ تو کسرا اپنی شان اور شوکت کے گھمنڈ میں چور تھا، اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو دیکھا اور نام مبارک کو اس نے پھاڑ دیا اور اس پیپر کو اڑا دیا۔ تو اللہ رب العالمین کی غضب کو دعوت دی، تو اللہ رب العالمین نے اس کی بادشاہت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اس کی بادشاہت ہی کو ختم کر دیا۔ اس نے نبی کے نام کو پھاڑا، نبی کے نام کی بھی عزتی کی، نبی کی دامن کو ٹھکرایا، اللہ رب العالمین نے اس کی بادشاہت ہی کو ختم کر دیا۔ نبی کے نام کی تحقیر کی، اللہ رب العالمین نے اس کی ہستی کو ہی مٹا دیا۔ وہیں ہرقل بادشاہ جو تھا اور اسی طرح مقوقس، انہوں نے احترام کیا تو اللہ رب العالمین ان کی بادشاہی بھی باقی رکھی اور ان کی شان و شوکت بھی باقی رکھی۔
ہم اپنا حق ادا نہیں کریں گے دفاع میں، تو اللہ رب العالمین اپنے نبی کی طرف سے دفاع ضرور کرے گا اور ان کا انتقام ضرور لے گا۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کرنے والے کئی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں گستاخیاں کرنے والے، استہزاء کرنے والے، ٹھٹا کرنے والے، ان کا ذکر کرتے ان کا انجام بیان فرمایا۔ جب بھی کسی قوم نے رسول کا مذاق اڑایا ہے، ان کا استہزاء کیا ہے، تو انہیں آفتوں اور مصیبتوں میں مبتلا کر دیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور یقیناً آپ سے پہلے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، ان کا استہزاء کیا گیا، ان کا ٹھٹا کیا گیا۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، پھر جن کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، اسی مذاق میں اللہ رب العالمین نے ان کو مبتلا کر دیا۔ اللہ اکبر، یعنی گویا کہ یہ اللہ رب العالمین کا انتقام ہے کہ جب کوئی مذاق اڑاتا انبیاء علیہ السلام کا، اللہ ان کو اسی مذاق میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ابو لہب سب سے پہلا گستاخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تبًا لک یا محمد، اس نے کہا تھا محمد تو ہلاک ہو، برباد ہو۔ نتیجہ جانتے ہیں، جنگ بدر میں ذلت اور رسوائی کے بعد کچھ وقت گزر گیا تو اس کے جسم کے اندر ایک مہلک بیماری نے جگہ بنا لی، اس کے جسم پر پھوڑے اور پھنسیاں ہونے لگی، اور اسی مہلک بیماری میں اس کی موت ہو گئی۔ 3-4 دن تک اس کی لاش اس کے گھر میں پڑی رہی، بچے بھی اس کے قریب نہ گئے۔ جب 3-4 دن کے بعد بدبو پھیلنے لگی سڑ کر محلے میں، تو ایک قریشی آدمی نے اس کے بچوں کو آر دلاتے ہوئے، شرم دلاتے ہوئے کہا، ارے کیسے بچے ہو، اپنے باپ کو گھر میں سڑتا ہوا چھوڑ دیا؟ تو بچوں نے کہا کہ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں اس کی بیماری ہمیں نہ لگ جائے، بچے بھی اس کے اپنے نہ رہے۔ اتنا ذلیل اللہ رب العالمین ہے کہ آخر کار بچوں نے اور کچھ لوگوں نے اسے نہلایا، لیکن پانی بھی دور سے پھینکا گیا، قریب نہیں گئے۔ اور پھر اس کے بعد کچھ ڈنڈوں کا سہارا لے کر، جس طرح راستے پہ پڑے ہوئے جانور کو ڈھکیلا جاتا ہے، اس طرح کچھ ڈنڈوں کے سہارے سے اٹھایا گیا اور لے جا کر سب سے اونچی چوٹی جو تھی وہاں پر ایک دیوار کی طرف اس کو پھینک دیا گیا، اور پھر دور سے ہی اس پر پتھر پھینک کر اسے دفن کر دیا گیا۔ اتنی ذلت اور رسوائی اللہ رب العالمین نے۔ یہ کون تھا؟ سب سے پہلا گستاخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور قرآن مجید کی پوری سورت اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں نازل فرمائی، اور اس کے اہل خانہ کے بارے میں نازل فرمائی۔ تبت یدا ابی لہب وتب، اور اسی طرح اور ایک گستاخ تھا ابو جہل، اللہ رب العالمین نے اس کو ایسی ذلت دی کہ 2 چھوٹے بچوں نے اس کا قتل کیا، اور جو مر رہا تھا اس نے خود اپنی زبان سے کہا کہ ہائے میری بربادی، مجھے کسی بڑے رستم نے نہیں مارا بلکہ 2 چھوٹے بچوں نے مجھے مارا۔ اس سے بڑی ذلت اور رسوائی اس کے لیے کیا ہو سکتا؟ تو معزز سامعین، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی حقوق ہم پر لاگو ہیں۔ ان میں سے ایک حق یہ کہ آپ کی عزت و ناموس کی حفاظت کرنا، آپ کی عزت و ناموس کا دفاع کرنا، آپ کی حرمت اور تقدیس کا دفاع کرنا۔ اب آپ کہیں گے ایسے معاملات تو کئی اور ہوتے ہیں، یہاں نہیں ہو رہے ہیں، تو ہم وہاں کیسے دفاع کریں گے؟ یاد رکھیں آج کہیں اور ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے کل آپ کے بغل میں ہو۔ اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلا کام یہ کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور تقدیس کو بچانے کے لیے، آپ کی توہین ہونے سے بچانے کے لیے، اور وہ یہ کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت
اور آپ کی سنت کا علم حاصل کریں. آپ کی سیرت طیبہ کیا ہے، آپ کی زندگی کیا ہے، پڑھیں. علماء نے اس پر کتابیں لکھی ہیں، کئی لینگویجز میں کتابیں آپ کو ملیں گی. تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، آپ کی سیرت کو پڑھیں، آپ کی سنتوں کو پڑھیں. اور دوسرا، ان سنتوں کو لوگوں میں عام کریں. اور لوگوں میں عام کرنے کا سب سے بہترین طریقہ عمل ہے. آپ نبی کی سیرت کو پڑھیں، نبی کی سنتوں کو پڑھیں، اور ان سیرت کو اور سنتوں کو اپنی زندگی میں نافذ کریں. اور دیکھیں یہ عمل آپ کا لوگوں کے لیے بڑی، کیوں؟ اس لیے کیونکہ لوگ اسلام کو پڑھ کر اسلام کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، بلکہ مسلمانوں کے عادات و اطوار، ان کے اخلاق کو دیکھ کر اسلام کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. آج ہمارے اخلاق و عادات و اطوار اچھے نہیں ہیں، اس لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام اچھا نہیں ہے. اگر ہماری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی سنتوں سے بھری ہوگی تو ہمارا عمل لوگوں کے لیے سب سے بڑی دعوت ہے. تو علم حاصل کریں نبی کی سیرت کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا، اور دوسرا اس کو عمل میں لائیں اور دوسروں تک اس کو پہنچائیں. دوسرا کام، مادہ پرستی سے بچیں، دنیا داری. دنیا دنیا دنیا. آج مسلمان دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے، یہاں کی زیب و زینت کے پیچھے پڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے اسے اللہ سے محبت نہیں، رسول سے محبت نہیں، دین سے لگاؤ نہیں. یاد رکھنا، ہماری ذلت و رسوائی کا یہ سب سے بڑا سبب ہے مادہ پرستی، یعنی دنیا اور اسباب پر بھروسہ کر کے ہم بیٹھ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث ہے، کئی مرتبہ آپ نے سنا ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان قریب ایک ایسا وقت آئے گا کہ تمام قومیں تم پر ایسے ٹوٹ پڑے گی جیسے کہ بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا ہم اس وقت کمزور ہوں گے، کم ہوں گے تعداد میں؟ نبی نے کہا کہ نہیں، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن تم میں ایک بیماری لگ جائے گی، وہن لگ جائے گا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہن کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت. دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں بس جائے گی اور موت تم ناپسند کرو گے. کیا آج ایسا نہیں ہے؟ آج ہمارے دلوں میں اللہ، اس کے رسول اور اس کے نام کے لائے ہوئے دین کی محبت سے بڑھ کر ہمیں دنیا داری سے محبت ہے. ہم نمازیں چھوڑنے کے لیے تیار ہیں لیکن اپنا کاروبار چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. ہم جمعات چھوڑنے کے لیے تیار ہیں لیکن اپنے کاروبار چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. کیا ایسا نہیں ہے؟ ہاتھ سنتوں کو نیلام کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن اپنے رسم و رواج کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. کیا ایسا نہیں ہے؟ اور دنیا کی محبت، نام و نمود، شہرت، رتبہ، مقام، مرتبہ، یہ سب آج ہماری پرائیورٹی بن چکی ہے، ہماری اولیت میں ہے، ہمارے آگے. ایک طرف اللہ اس کے رسول کا فرمان ہو، دوسری طرف دنیا داری ہو، تو ہم اللہ اس کے رسول کے فرمان کو پیچھے ڈال کر دنیا داری کو سلیکٹ کرتے ہیں، چن لیتے ہیں. یہ دنیا داری کیوں؟ ہمارا ایمان جو ہے اسباب پر آ چکا ہے. یہ ہوگا تو مجھے عزت ملے گی، مال ہوگا عزت ملے گی، رتبہ ہوگا لوگ مجھے سلام ٹھوکیں گے، میرا گھر بڑا ہوگا تو لوگ میرے طرف کھینچے چلے آئیں گے. اسباب پر ہم نے بھروسہ کر لیا ہے اور اللہ کی ذات پر، نبی کے فرامین پر ہمیں بھروسہ نہیں. یہ دنیا پرستی جو آج ہمیں لے ڈوب رہی ہے، جو ہماری ذلت اور رسوائی کا سبب بنی ہے، تو تمام قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی اور آج پوری قومیں ہم پر ٹوٹ پڑ رہی ہیں. وجہ یہی حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت، مرنا پسند نہیں. ہم کسی کو کچھ بولیں گے وہ ہم کو مار دیں گے، میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، میری بیوی کا کیا ہوگا. صحابہ کے بیوی بچے نہیں تھے، صحابہ کے بیوی بچے نہیں تھے،
کیا ان کے صحابہ کے چلے جانے کے بعد ان کے بیوی بچوں پر مصیبتیں نہیں آئیں؟ اللہ سے شرم کریں، اللہ سے ڈریں، معاملات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کو جانیں۔ تو یہ دوسرا کام ہے۔ پہلا کام علم حاصل کریں نبی کی سیرت اور سنت کا، اور دوسرا لوگوں میں اس کو عام کریں، اور عام کرنے کا بہترین طریقہ عمل ہے، اس کے علاوہ دیگر اور بھی طریقے ہیں۔ دوسرا دنیا پرستی چھوڑ دیں، اور تیسرا مسلم حکمران جو ہیں، مسلم حکمران انہیں چاہیے کہ وہ ایک ایسی مہم چلائیں قانون سازی کے لیے جس میں یہ قانون ہو کہ اگر کسی کے دین، کسی کے مذہب کا مذاق اڑایا جائے تو اسے کیا سزا ہو، اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ یعنی قانون سازی پر مہم چلائیں تاکہ آگے سے ایسے حالات اور ایسے لوگ اپنی ہمت نہ بڑھا سکیں۔ اور اس میں مسلمان غیر مسلموں کو بھی شامل کر لیں اپنے ساتھ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ صرف مسلمانوں کے یا پھر کسی کے اپنے دین یا مذہب کا اکیلے کا نقصان نہیں ہے، بلکہ پورے معاشرے، پوری سوسائٹی، پورے ملک کے اوپر خطرہ ہے۔ کیونکہ امن و امان کسی بھی قوم میں اسی وقت باقی ہوتا ہے جب وہاں کے لوگ امن و امان سے باقی رہیں، اور لوگوں میں امن و امان اسی وقت ہوتا ہے جب لوگ اپنے دین کی حفاظت محسوس کریں۔ اگر اس طرح ایک دوسرے کے مذہب پر کیچڑ اچھالا جائے، مذاق اڑایا جائے، ٹٹا اڑایا جائے، تو پھر یہ امن و سکون کے اندر رکاوٹ کا سبب بنتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے، ایسے معاملات کی وجہ سے امن و امان میں روڑے آتے ہیں، امن و امان میں رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں، امن و شانتی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے مسلمان اور غیر مسلم دونوں کو مل کر ایسے قانون سازی ہونی چاہیے، یا ایسے قانون سازی پر مہم چلانی چاہیے جہاں ان تمام کاموں پر روک ٹوک ہو سکے۔ تو معزز سامعین، یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجہ محبت کرنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی حفاظت میں ان کا دفاع کرنے والا بنائے۔ ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان اور امتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔